السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ہمارا گھرانہ اتنا امیر تو نہ تھا، مگر ہمارا گزر بسر بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ میں اپنے ابا کا سہارا بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں سلائی کڑھائی کرتی۔ اس سے جو بھی پیسے آتے میں اپنے والد صاحب کو دے دیتی۔ میں ہر رات اپنی ماں کے پاؤں دبا کر سویا کرتی تھی اور ابا سے بھی دعائیں لے کر سویا کرتی تھی۔ ایک ماں باپ ہی تو ہیں جو انسان کی ہر ایک خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ ویسی بھی لڑکی پرائی ہوتی ہے۔ ایک لڑکی کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ پہلے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر دوسرے گھر چلی جاتی ہیں اور وہاں بھی اس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے۔ ہم سے سارے رشتہ دار نفرت کرتے تھے، صرف اسی لیے کہ ہم ان کی طرح امیر نہ تھے، مگر شکر خدا کا ایسے امیروں سے رب بچائے۔ میرے ابا میری ہر ایک ضرورت کو پورا کرتے، جیسے بھی حالات ہوں۔ انہوں نے کبھی میری خواہش کو رد نہیں کیا۔ میرے ابا ہمیشہ سے مجھے یہی بات سمجھاتے آئے تھے کہ دیکھو بیٹی، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے، وہاں بھی جا کر تم اسی طرح اپنے سسرال والوں کی خدمت کرنا۔ جس کا جواب میں یہی کچھ کہہ دیتی، نہیں ابا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبھی شادی نہیں کروں گی، کہ میرے علاوہ آپ دونوں کا کون ہے۔ اس بات پر ابا بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کاش رب مجھے ایک بیٹا عطا کر دیتا۔ اس پر میں ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے بولی، میں ہوں نا ابا، آپ پریشان نہ ہوں۔ میں دیکھنے میں نہایت ہی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ کئی رشتے آتے اور واپس لوٹ جاتے، یہی سوچ کر کہ یہ غریب کیا کسی کو کچھ دیں گے۔ کیا یہ کم ہے کہ ایک باپ اپنے لگتے جگر کسی دوسرے کے ہاتھ دے رہا ہے، اور اس کا خیال کبھی بھی ایک عام شوہر نہیں رکھ سکتا جیسے ایک باپ نے رکھا ہوتا ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ اب میں شادی نہیں کروں گی، مگر میرے والدین میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ ایک والدین ہی وہ چیز ہے جن کے ہونے سے اولاد فخر محسوس کرتی ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ ان کی ہر ایک خواہش کو پورا کرے اور بڑھاپے میں ان کو اف تک نہ کہے۔ والدین میں سے اگر کوئی بھی دنیا سے چلا جائے تو یہ دنیا کی رونق پھیکی پڑ جاتی ہے، دنیا اجاڑ سی لگتی ہے، کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، ہر وقت انسان ڈرا اور سہما سہما رہتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دن رات محنت کر کے خود کو کاٹ کے اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں۔ ایک رات یوں ہوا کہ گھر میں صرف ایک عدد روٹی تھی۔ اماں اور ابا جان بھوکے تھے، میری بھوک سے جان نکل رہی تھی۔ اماں نے وہ پراٹھا مجھے دے دیا اور کہا کہ انہیں بھوک نہیں۔ میں آج بھی وہ وقت یاد کرتی ہوں جب میری ماں رات کو اٹھ کر پانی پی کر گزارا کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان سے بے حد پیار کرتی ہوں۔ جیسا کہ میں سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی تو مجھ سے ایک دن ایک عورت اپنے کپڑے سلوانے آئی۔ یہ نہایت ہی نیک دل اور نرم مزاج تھی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی اور میں خاموش اپنے کام میں مصروف رہی، پر پتہ نہیں کیا وہ من ہی من میں سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ جب وہ خاتون چلی گئی تو میں نے یہ بات بابا جان کو بتائی، وہ بھی سن کر حیران رہ گئے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا سوچ رہی ہوگی وہ عورت؟ میں جب بھی کوئی کام شروع کرتی تو اپنی ماں سے دعا لے کر شروع کرتی، جس سے اس کام میں برکت آ جاتی۔ چند روز بعد میری امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور وہ مجھ سے طرح طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی اور ان کو دیکھ کر روتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پہلے تو مجھے انہوں نے کہا کہ اب میں شادی کر لوں اور اپنے ابا کو بھی سنبھالوں، مگر بعد میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔
ہم ہاسپٹل لے جا رہے تھے کہ میری اماں کا سر میری گود میں تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ اس طرح مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جیسے ایک بچہ کھو جانے کے ڈر سے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ مجھ پہ یہ وقت قیامت ڈھا رہا تھا۔ ہسپتال ابھی پہنچے ہی نہ تھے کہ میری امی نے وہیں دم توڑ دیا۔ میں بہت روئی اور کئی دن تک بھوکی پیاسی رہی، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میری ماں نے مجھے ایک ذمہ داری نبھانے کا کہا ہے۔ میں نے اپنے ابا کو جا کر گلے سے لگایا اور وہ عورت بھی وہاں پر موجود تھی۔ وہ مجھ سے کافی متاثر ہو رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہے۔ اماں کی وفات کے چند ماہ بعد وہ عورت اور اس کا شوہر ہمارے گھر آئے۔ اس دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ ابا بھی بیمار تھے۔ میں نے انہیں سادہ پانی کا گلاس پیش کیا۔ انہوں نے خوشی خوشی قبول کیا اور اب ابا سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میں سب جاننے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ اس عورت نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا، جس پر میرے ابا نے کہا کہ ہم غریب ہیں، ہم اپنی بیٹی کے علاوہ اور کچھ نہ دے سکیں گے، جس پر وہ دونوں رضامند ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، آپ فکر مت کرو، یہ بیٹی ہماری بھی بیٹی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے گھر میں ہر چیز موجود ہے۔ ایک کمی ہے تو صرف اچھی بہو کی، جسے ہم بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ وہ بات کر کے چلے گئے۔ بعد میں نے ابا سے خوب جھگڑا کیا کہ میں یہ رشتہ نہیں کروں گی۔ میرے ابا اور بھی زیادہ دکھی ہو گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا، تمہاری اماں سے میں بے حد پیار کرتا تھا۔ ایک رات تمہاری اماں میرے خواب میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ دیکھو وہ عورت اس کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے۔ صرف اسی بات کی وجہ سے میں اپنے آپ کو روک نہ سکی اور میں نے ہاں کر دی۔ یہ نہ سوچا کہ میرے بعد میرے باپ کا کیا ہوگا۔ میں نے بھی اپنے سسرال والوں سے کہہ دیا کہ میں اپنے والد کو اپنے ساتھ رکھوں گی، جس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چند دن بعد ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس شخص کا نام عادل تھا۔ وہ بھی ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی لالچی قسم کا انسان معلوم ہوتا تھا۔ وہ اکثر مجھے جہیز نہ لانے کے طعنے دیتا رہتا۔ میں یہ بات اپنے ابا کو بھی نہ بتا سکتی تھی، مگر جب میری ساس انہیں منع کرتی تو یہ آگے سے ان پر چلاتا۔ وہ چپ چاپ صرف اسے دیکھتی ہی رہتی۔ چند دن بعد ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں میرے سسر کی وفات ہو گئی۔ اب اس بڑے سے گھر میں میرا شوہر اور اس کی ماں رہا کرتی تھی۔ چند ماہ گزرے ہی تھے کہ میری ساس کو بھی فالج ہو گیا اور وہ کچھ بھی کام کرنے سے قاصر ہو گئی۔ میرے شوہر عادل اپنی ماں کو برا بھلا کہا کرتا اور مجھے کہتا کہ میں اپنے بچوں کو ان سے دور رکھوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اماں کو اونچا سنائی دینے لگا، جس سے میرے شوہر کو ان پر اور زیادہ غصہ آتا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ عورت میرے بچوں کو بھی خراب کر دے گی، اس لیے میں اسے اولڈ ہوم چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ سمجھا اور اپنی ماں کو ایک قریبی اولڈ ہوم چھوڑ آیا اور ان سے کہہ کر آیا کہ آپ کو آپ کی رقم بر وقت پہنچ جایا کرے گی، بس میری ماں کا جب آخری وقت ہوگا تو مجھے فون کر دینا۔ چند ماہ گزرے ہی تھے کہ اولڈ ہوم سے کال آئی۔ میرا شوہر فوراً اولڈ ہوم چلا گیا اور اپنی ماں کو ساتھ لے آیا۔ جب گھر پہنچے تو اماں نے میرے شوہر سے کہا، دیکھو بیٹا، میری ایک آخری خواہش پوری کرو گے؟ جس پر عادل بولا، ہاں کیوں نہیں، بولو اماں۔ تو اماں کہنے لگی کہ اولڈ ہوم میں کچھ پنکھے لگوا دو، جس پر ہم دونوں بہت حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں۔ میں تو کچھ سمجھ رہی تھی، مگر میرے شوہر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے پوچھا کہ اماں، اب تو تم مرنے والی ہو، اب وہاں پنکھے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس پر میری ساس بولی کہ بیٹا، جب تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گی تو تم سے وہاں کی گرمی برداشت نہ ہوگی۔ یہ باتیں سن کر میں تو لگاتار روتے جا رہی تھی۔ اس بار میرے شوہر کا دل نرم ہوا، مگر اب کیا فائدہ؟ میرے شوہر نے ان کا ساتھ چھوڑا جب انہیں ان کی انتہائی ضرورت تھی۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے، میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میری اولاد مجھے اولڈ ہوم میں چھوڑ آئی۔
میں آج بھی یہاں پر موجود ہوں۔ آپ سے میری التماس ہے کہ والدین کی خدمت کریں، جیسا کہ ایک کہاوت ہے، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے۔ اسی طرح جس کسی کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔